باقی ٹیکس کا جو موجودہ نظام ہے یہ غلط ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن غلط کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ٹیکس ہی نہ دیں, وہ اور غلط ہو جائے گا. بھائی بعض چیزیں ہوتی غلط ہیں, لیکن جب تک ان کا کوئی متبادل نہیں آئے گا تو اسی غلط کو برداشت کیا جاتا ہے نا, کیونکہ ٹیکس دینا ہی بند کر دیں گے پھر تو ملک کا ویسے ہی دیوالیہ نکل جائے گا. لیکن موجودہ ٹیکس کا نظام اس لیے غلط ہے, پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کو ٹیکس کی ضرورت ہی نہیں ہے, اتنے وسائل ہیں آپ کے پاس, اتنا کچھ ہماری زمینوں میں موجود ہے کہ وہ اگالنا شروع کر دو, نکالنا شروع کر دو. جب پاکستان بنا تھا نا, ہمارا ڈالر اور پاکستانی کرنسی برابر تھی, بلکہ شاید اس کی ویلیو زیادہ تھی. آپ دیکھ لیں کرنسی کی جو ویلیو تھی پہلے, ٹھیک ٹھاک ویلیو تھی پاکستان کی کرنسی کی. اس وقت یہ جو اسلام دشمن عناصر ہیں یہ لوگ جب پاکستان آئے, ان لوگوں نے بولا کہ یہ ملک تو سونے کے نوالے کھائے گا چند دنوں میں. اتنی تیزی سے پاکستان نے ترقی شروع کر دی تھی اور اس کے پاس تو وسائل کی بے پناہ کثرت ہے. تو انہوں نے یہ پالیسی بنائی کہ اس کو, ان کے حکمرانوں کو بھیک مانگنا سکھا دو, IMF سے قرضے لینے کی لت ڈال دو ان کو بولو بلوچستان کھودنے کی ضرورت نہیں ہے, تیل نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, سونا نکالنے کی ضرورت. بلوچستان میں بے پناہ سونا ہے, کوئلے کی بے پناہ کانیں ہیں, اتنا کوئلہ ہے کہ 200 سال بجلی فری. یہ میں ماہر معیشت سے سنا ہے میں نے, اور بڑے مستند افراد سے, ایسی ہوائی نہیں پھینک رہا میں یہاں بیٹھ کے. اتنا تیل ہے پاکستان میں, اور اتنا سونا ہے, گولڈ ہے, اور اتنا پاکستان میں گیس ہے. گیس تو ہوتی وہاں جہاں پیٹرول ہوتا ہے, کیونکہ یہ پیٹرول جہاں ہوتا ہے نا اس کے اوپر گیس ہوتی ہے, تو گیس نکل رہی ہے, اس کا مطلب نیچے کیا ہے, پیٹرول ہے. تو IMF سے قرضہ لینے کی ہمارے حکمرانوں کو عادت ڈالی بھکاری بن کے, اور وہ قرضے پہ سود چڑھنا شروع ہو گیا. پہلا سود ادا نہیں ہوتا, وہ دگنا ہو چکا ہوتا ہے, نیا قرضہ مزید دے دیتے ہیں وہ, اور قرضہ حکمرانوں کی جیب میں زیادہ جاتا ہے, عوام پہ کم خرچ ہوتا ہے. یہ جو ہمارے سیاسی لیڈر ہم لوگوں کو کھلاتے ہیں نا, خوش نہ ہو جایا کریں کہ ہمیں کھلا رہے ہیں. یہ ہمارے نام پہ کروڑوں روپے لیتے ہیں اور تھوڑے سے دو نوالے چونی اٹھنی ہمارے منہ میں ڈال دیتے ہیں, اور ہمیں مقروض بناتے چلے جا رہے ہیں, مقروض بنا. لیکن ہماری قوم یہ دیکھتی ہے سڑکیں بن رہی ہیں, پل بن رہے ہیں, ہماری قوم یہ نہیں دیکھتی, حرام کیا بولوں, مجھے غصہ آ رہا ہے کہ کس سے پیسے لے کے بنا رہے ہو, تمہارے کہاں سے آئے تمہارے پاس پیسے, ملک میں پیسے ہیں نہیں تو, اور نوٹ چھاپ کے. اب یہ جو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک کسی ماضی کی حکومت انہوں نے اعلان کیا سب کی تنخواہیں 30,000 کر دوں گا, کم سے کم 30,000. میں نے کہا کر دیں گے, نوٹ زیادہ چھاپ دیں گے. بھائی کیا مشکل ہے گورنمنٹ کے لیے, نوٹ زیادہ چھاپیں گے, تنخواہیں 30,000, لیکن نوٹ کی ویلیو وہی 5,000 کے برابر ہو جائے گی. تو یہ ڈرامے چل رہے ہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہمارے حکمرانوں کا نہیں, ہماری قوم کے پاس شعور کے علاوہ سب کچھ ہے. شعور کے علاوہ کیا ہے, سب کچھ ہے. یہ کچھ بھی ان بیچاروں کو پتا نہیں ہے. یہ بعضوں کو تو پتا ہوتا ہے, جان کر گھننے بنے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ پہچانا کرو کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پہچانیں, پڑھیں, تھوڑا سا اسٹڈی کریں, ماہرین معیشت سے ملیں کہ یار جو معیشت کے ماہرین ہوتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس کے دور حکومت میں ملک نے حقیقی ترقی کی ہے اور کس کے دور حکومت نے ملک میں مصنوعی ترقی کی ہے. آپ کو معلوم ہے کراچی میں جو پروجیکٹ شروع ہوئے تھے پل بننے کے اور سڑکیں بننے کے, شروع کرنے والا کوئی اور تھا, لیکن جب اس نے شروع کر دی ان کی حکومت ختم. اگلی حکومت نے کیا کیا کہ ان میں سے 60% کھا لیا, 40% لگا دیا. لوگوں نے دیکھا ان کے دور حکومت میں سڑکیں بنی ہیں تو سارا دوسری حکومت نے کیش کرایا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں. جو بیچارہ ان پروجیکٹ کو منظوری دینے والا تھا, جس نے اس کے نام پہ پیسہ لیا اور پورا پیسہ لگایا, کراچی میں پل بنانا شروع کیے, اس کا کہیں بھی نام نہیں ہے. اور جن لوگوں نے اس کی تکمیل کی ہے اور وہ تکمیل بھی مکمل نہیں کی, ان کی تصویریں سائن بورڈوں پہ لگی ہوئی ہیں. اور وہ جو پہلا تھا کراچی کا ناظم, وہ چیخ کے تھک گیا, میں نے کیا, کوئی اس کی سننے والا, میڈیا بھی اس کو پروموٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے یہ ایسے موقع پہ وہ ویڈیو یاد آتی ہے, ڈاکومنٹری میں دیکھ رہا تھا کہ چیتے نے بڑی مصیبت سے شکار کیا ہرن کا. یہ سچی مچی کا واقعہ ہے. اتنی مصیبت سے بیچارہ شکار کر کے دریا کے قریب لایا, ایک مگرمچھ آیا اور گھڑپ کر کے ہرن کو لے گیا.
تو اس پہ وہ الفاظ تھے کہ لو بھائی کمائے کون اور کھائے کون. تو بالکل یہی ہوتا ہے کہ ایک پروجیکٹ شروع کون کرتا ہے, اس بیچارے نے محنت کی لیکن اس کے 5 سال مکمل ہونے لگے تو اگلا والا آ کے سارا وہ اپنے کھاتے میں ڈالتا ہے, میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا. تو ہماری عوام میں ذرہ برابر شعور نہیں ہے کہ تحقیق کر لیں واقعی کس نے کیا کس نے نہیں کیا, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے پھر جب ہمارے عوام ہی ایسی ہے تو پھر تو جتنے جوتے پڑے معذرت کے ساتھ بولو بھائی کم ہے یہ, ٹھیک ہے نا. تو گورنمنٹ جو ہے نا ہماری پاکستان میں اتنا کچھ ہے کہ پاکستان کو ٹیکس لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو اب ٹیکس لیے جا رہے ہیں یہ IMF کے قرضے اتارنے کے لیے جا رہے ہیں, اور اتارا پرانا والا جاتا ہے, نیا اس سے زیادہ لے لیا جاتا ہے, مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور جو قرضے لیے جاتے ہیں وہ بھی زیادہ تر حکمرانوں کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے گورنمنٹ کا جو یہ ٹیکس کا نظام ہے یہ سسٹم صحیح نہیں ہے. پھر اگر گورنمنٹ ٹیکس لے بھی تو ہر چیز پہ ٹیکس لیا جا رہا ہے, اور اس میں یہ بھی نہیں دیکھا جا رہا کہ امیر اور غریب کا فرق بھی نہیں رکھا جا رہا. ایک کروڑپتی آدمی سے بھی اتنا ہی لیا جا رہا ہے جتنا ایک غریب سے. ایک آدمی کے خاندان بڑا ہے, اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہے, اس سے بھی اتنا ہی لیا جا رہا ہے. تو یہ سارا سسٹم بغیر سوچے سمجھے ایک بھیڑ چال ہوتی ہے نا, بس ایسے چل رہا ہے. اس لیے تمام علماء اس کو ظلم والا نظام سمجھتے ہیں, مگر جب تک اس کا کوئی آلٹرنیٹ گورنمنٹ نہیں کرتی تو آپ کو اس کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم ٹیکس کسی بھی صورت میں دیں گے نہیں, سسٹم ہی غلط ہے. بھائی غلط تو ہے, مگر ٹیکس سے فائدہ بہرحال آپ چاہے قرضے لے کے ہی گورنمنٹ کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہو رہا ہے نا آپ کو, فائدہ بہرحال آپ اٹھا رہے ہو. فوج کی تنخواہیں جا رہی ہیں, پولیس کی تنخواہیں جا رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں پولیس ہی ہمارے کام کی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. پولیس جتنی مرضی کرپٹ ہو, کچھ دنوں کے لیے پولیس کا سسٹم آپ ختم کر دو, پھر ہر دوسرا آدمی چور نکلے گا. جیسا مرضی ہے, چاہے رشوت لے کے چور کو چھوڑتی ہے, مگر رشوت تو لیتی ہے نا چور سے. بھائی چور کو یہ ڈر تو ہوتا ہے کہ پکڑا جاؤں گا تو پیسے دیے بغیر نہیں چھوڑ. اگر پولیس ہی نہیں ہوگی پھر تو ایک کھلے عام بدماشیاں ہوں گی, کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اسی طرح عدالتوں کا جو نظام ہے, بہت ساری چیزیں غیر شرعی ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عدالت ہونی نہیں چاہیے. اگر عدالتیں ختم ہو گئیں تو ایسا تباہی آئے گی نا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, ایک بھیڑ چال والا سسٹم ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں ابھی بھی ہے, اور زیادہ خراب ہو جائے گا. تو اس لیے جب تک کوئی متبادل نظام نہ ہو تو غلط نظام کے تحت ہی چلا جاتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ نظام صحیح نہیں تو ہم اس کے خلاف بغاوت کریں گے. میں نے کہا نہیں, بغاوت آپ کے لیے جائز نہیں ہے بغاوت کرنا. آپ اچھے لوگوں کو ووٹ دیں, اسمبلیوں میں پہنچیں, بیوروکریسی میں جائیں, نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں آئین کے تحت. نہیں کر سکتے تو ایسا کوئی کام نہ کریں کہ اور مزید بگڑ جائے. تو یہ آج کل نوجوان نسل جذباتی لوگ ہیں, یہ ایسی پالیسیاں اختیار کرتے ہیں کہ نظام اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.